بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ہر جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے اپنے ووٹ چوری، یعنی کہ لوگوں نے ووٹ دیا 8 فروری کو۔ 8 فروری کے بعد سے لے کے اب تک کوئی دن ایسا نہیں جس میں ہم نے یہ سنا نہ ہو کہ آج فلاں جگہ پہ احتجاج ہے، آج فلاں جگہ پہ احتجاج۔ زور زبردستی کی فارم 47 کی حکومت بنا کر ہمارے سروں پر بٹھائی جا رہی ہے۔ آج نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، لیکن یہ حکومت چلے گی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حکومت کے پیچھے عوام کی سپورٹ نہ ہو وہ حکومت کم ہی چلا کرتی ہے۔ مطلب ایک چھوٹا سا لطیفہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک سردار صاحب تھے، وہ شراب کو چیک کر کے یہ بتا دیتے کہ یہ کس کمپنی کی ہے۔ اور وہ ایک دن لوگوں نے کہا کہ یار اس دفعہ سردار صاحب کو تھوڑا سا گھماتے ہیں۔ انہوں نے 5-7 برانڈ کمپنیوں کی جو ہے وہ شراب اکٹھی ملا کے سردار صاحب کو کہا یہ چیک کریں۔ اب سردار صاحب نے شراب تھوڑی سی چیک کی، ٹیسٹ کیا اور خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ سردار صاحب یہ کس کمپنی کی ہے؟ سردار صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ تو مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ کس کمپنی کی ہے، لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں یہ کمپنی چلے گی نہیں۔ تو یہی حال اس حکومت کا ہے۔ زور زبردستی کا بھان مٹی کا کنبہ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ جس طرح 18 مہینے پہلے بھی یہ شہباز شریف صاحب نے حکومت کی، کچھ نہیں ملا، الٹا لوگوں کی کمر توڑ دی مہنگائی کے حساب سے، اور حالات اور واقعات امن اور جو باقی سیکیورٹی کی صورتحال تھی پورے ملک کے اندر کمپرومائز ہوئی، دہشت گردی کے حملے ہوئے اور اس طرح کے باقی معاملات ہوئے۔ اسی طرح اب بھی شہباز شریف صاحب کو دوبارہ سے ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے اپنی سیٹس بھی نہیں جیتی۔ فارم 47 کے یہ وزیر اعظم بنے ہیں، فارم 47 کا جو ہے وہ اسپیکر بنا ہے۔ اب آگے صدر صاحب کا انتخاب بھی ہے، وہ بھی زرداری صاحب نے صدر بن ہی جانا ہے، اوکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے اچک زئی صاحب، ان کو تو انہوں نے بننے نہیں دینا۔ ظاہر سی بات ہے، پی ٹی آئی کو تو کسی جگہ پہ نہیں آنے دینا۔ وہ کے پی کے پٹھان ڈٹ گئے، اس وجہ سے کے پی کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی، ورنہ ادھر بھی کوشش بہت کی گئی تھی لیکن ادھر کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک آپ عوام کی سپورٹ نہ ہو تو آپ مشکل فیصلے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کرنے ہیں مشکل فیصلے۔ آئی ایم ایف کا حساب کتاب آپ کے سامنے ہے، پی ٹی آئی نے اس کو خط لکھ دیا، اور دوسری طرف امریکہ کے اندر سینیٹرز جو ہیں وہ ڈیموکریٹڈ پارٹی جن کی حکومت ہے، انہی کے 31-32 سینیٹرز اس بات کے اوپر آ چکے ہیں کہ بھائی ان کو تسلیم نہیں کرنا جب تک ان کا جو ہے وہ یہ آڈٹ نہ ہو جائے کہ انہوں نے الیکشن صاف شفاف کرائے یا دھاندلی زدہ ہیں۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ 90 کی دہائی تو ہے نہیں کہ آپ کسی کو جو ہے وہ پردہ ڈال کر آپ خاموش کروا دیں، عوام کو بھی کچھ پتہ نہ ہو کہ جی ہم پر کون مسلط کیا جا رہا ہے، کون ہم پر وزیر اعظم ہے اور کس طرح کا اس کا کریکٹر ہے۔ آج کل 2024 ہے، ہر بندے کے پاس سمارٹ فون ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دیا اور کیوں دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کو ووٹ دیا وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے۔ کوشش کر کے ان کے جو ہے وہ فارم 47 کے تحت ان کو جتا دیا گیا، سب لوگوں کو جن کو جو 50-50 60-60 ہزار کی لیڈ سے ہار رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، کیونکہ یہ وقت تو تبدیل ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ جب تک آپ عوام ان کے ہاتھ میں تھی، عوام کو یہ پتہ نہیں تھا، عوام کو یہ شعور نہیں تھا کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا اور کیوں دینا ہے، تب تک یہ ان کی گیم چلتی رہی۔ اب ان کی گیم نہیں چل رہی۔ اب کل کی بات آپ دیکھ لیں، لاہور کے اندر اور باقی تمام شہروں کے اندر پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، احتجاج ہوا، بارش ہے، سردی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، حالات جو ہے وہ موسمی حالات خراب ہیں، اس کے باوجود جتنے لوگ نکلے وہ آپ خود ہی دیکھ لیں ویڈیو کے اندر۔ وہ کیوں نکل رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے نکل رہے ہیں کہ ہماری سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، ہمارے ووٹ اٹھا کے آپ نے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیے جن کو ہم نے منتخب ہی نہیں کیا۔ تو یہ فارم 47 کی حکومت بنا کر کتنی دیر چلا لیں گے؟ سیکیورٹی کے حالات مخدوش ہیں، پیسے ہے نہیں، مہنگائی کا برا حال ہے، بجلی بڑھا دی گئی، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 300 یونٹ فری دیں گے،
اور کیا ان کا کیا مطلب ہے کہ آپ بجلی کا کیا آسمانی بجلی دینی ہے 300 یونٹ فری، لیکن حالات اور واقعات ان کے ہاتھ میں ہے نہیں، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ 1 سال 6 مہینے کے بعد یہ خود عمران خان کو ہاتھ اور پاؤں پکڑ کے منا کے لے کے آئیں گے، کیونکہ اس کمپنی سے، جو کمپنی ہم پر مسلط کی جا رہی، اس کمپنی سے ملک نہیں چلے گا۔ کے پی کے کی حالات آپ کو بتا دوں کہ کے پی کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بنتے ہی انہوں نے لنگر خانے اور پناہ گاہیں کھول دی ہیں۔ اب یہ لنگر خانے اور پناہ گاہیں وہی سمجھ سکتا ہے جو عوام میں رہا ہو، عوام کی ضرورت کیا ہے، اس میں کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ عوام استعمال کرتے ہیں، یہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کو عوام کا احساس ہو۔ صحت کارڈ بھی جاری کر دیا کے پی کے اندر، عوام ظاہر سی بات ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ باقی ملک کے اندر بھی یہ حالات اور واقعات تبدیل کرے، ہم یہ دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے اس ملک کے لیے بھی دعا کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنی فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔